محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں رضوی دولہ اور میں ہوں آپ کا دوست محمد امام الدین۔ تو ناظرین، آج کا جو واقعہ ہے بہت خوبصورت ہے، اگر آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان جو ہے یہ بالکل تازہ ہو جائے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ناظرین، اس واقعے کو ہم شروع کرتے ہیں۔ ایک شخص نے بازار سے ایک غلام خریدا تو غلام نے اپنے آقا سے کہا، اے میرے آقا، میں آپ سے 3 شرطیں چاہتا ہوں۔ آقا نے کہا، وہ شرطیں کون کون سی ہیں؟ پھر غلام نے کہا، جب نماز کا وقت آ جائے تو مجھے اس سے باز نہ رکھیں، یعنی ہمیں نماز ادا کرنے دیجیے۔ دوسری بات، مجھ سے جو بھی خدمت لینی ہو دن میں لے لیجیے گا، رات کو کسی کام میں مشغول نہ کیجیے گا۔ اور تیسری بات، میرے رہنے کے لیے کوئی ایسا مکان دے دیجیے جس میں میرے سوا کوئی دوسرا داخل نہ ہو۔ آقا نے خوشی خوشی اس کی تمام شرطیں منظور کرتے ہوئے کہا کہ ان گھروں میں سے کوئی گھر متعین کر لو۔ غلام نے ایک ویران مکان کو منتخب کر لیا۔ آقا نے حیران ہو کر سوال کیا کہ تم نے اتنے اچھے خوبصورت آباد مکانوں کو چھوڑ کر ایک ویران اور ٹوٹا پھوٹا مکان کیوں پسند کیا؟ غلام نے جواب دیا، اے آقا، ویران مکان میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر سے آباد و گلزار ہو جاتا ہے۔ آقا نے یہ جواب سن کر خاموش ہو گیا۔ اب غلام اپنے گھر میں آنے جانے لگا، دن بھر اپنے آقا کی خدمت میں مشغول رہتا اور جب رات آ جاتی تو اپنے مالک کی برگاہ میں سجدہ میں سر رکھ کر کے دعا و مناجات میں تمام رات بسر کر دیتا۔ ایک شب میں آقا نے لہو لعب اور رقص و سروری کی محفل آراستہ کی اور نصف شب تک یعنی آدھی رات تک اس سے لطف انداز ہوتا رہا۔ جب اس کے یار اور دوست اس سے جدا ہو گئے تو وہ گھروں کے پاس گشت کرنے لگا، اور جب وہ غلام کے کمرے کے پاس آیا تو کھڑا ہو گیا۔ اب اچانک کیا دیکھتا ہے کہ اس میں ایک قندیل روشن ہے جو آسمان سے متعلق ہے، اور غلام سجدے میں اس طرح اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، اے میرے معبود، تو نے دن میں میرے اوپر آقا کی خدمت لازم کر دی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں شب و روز تیری ہی خدمت میں مشغول رہتا، اے پروردگار، تو مجھے معاف فرما دے۔ آقا ساری رات یہ سب منظر حیران ہو کر دیکھتا رہا، یہاں تک کہ صبح نمودار ہو گئی، ساتھ ہی قندیل بھی اٹھ گئی اور کمرے کی پھٹی ہوئی چھت پہلے کی طرح برقرار ہو گئی۔ غلام کو اسی حالت میں چھوڑ کر آقا اپنے گھر گیا اور اس واقعے کی خبر اپنی بیوی کو سنائی، جس سے وہ سن کر بہت حیران ہو گئی۔ جب دوسری رات آئی تو یہ دونوں حجرے کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ گزری ہوئی رات کی طرح راجا اور اس کی بیوی اس غلام کو دیکھتے رہے، اور غلام سجدے میں سر رکھ کر کے اللہ کی عبادت کرتا رہا، یہاں تک کہ فجر تک سجدے میں پڑا رہا۔ جب یہ منظر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو مالک اور اس کی بیوی نے غلام سے کہا، جاؤ، تم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آزاد ہو۔ اب تم اس مولا کی خدمت کے لیے فارغ ہو گئے جس کی بارگاہ میں تم کمی خدمت کی معافی طلب کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد غلام کی جو عظمت و بزرگی انہوں نے دیکھی تھی اس کو بھی غلام پر ظاہر کر دیا۔ غلام نے یہ سنا تو اسی دم اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے خدا تعالیٰ سے دعا کرنے لگا، اے میرے معبود، میں نے تجھ سے درخواست کی تھی کہ تو میرے راز کو ظاہر نہ فرما اور نہ میرے حال باطن کا انکشاف کرے، بس جب تو نے اس کو عیاں کر دیا تو اب مجھے اٹھا لے، یعنی مجھے اپنے پاس بلا لے۔ یہ کہتے کہتے وہ بے ہوش ہو گیا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ جہاں بھی ہو، جس حال میں ہو، اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ہمیشہ رہا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت اس کے اوپر ہمیشہ نازل ہوا کرتی ہے۔ تو ناظرین، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور برائے مہربانی اس واقعے کو دوسرے اسلامی بھائیوں تک ضرور پہنچائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے دوست محمد امام الدین کو اجازت دیں۔ السلام علیکم۔